یہ درے مصطفیٰ ہے۔ اور قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اگر گلی کا در ہو اور کتا درے گلی پر آ جاتا ہے، خدا سے جنتی بنا دیتا ہے۔ تو درے گلی پر کتا کے جنتی ہو گیا، جو صحابہ مصطفیٰ کے در پر آ گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ لوگوں میں تم سے اس پر کچھ اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ بدلہ، کوئی عوض نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میری قرابت والوں سے محبت کرنی ہے۔ قرابت والوں سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سمجھیے لا اسألکم علیہ، اس پر، یہ ہی ضمیر سے مراد کیا ہے؟ کس پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صلہ نہیں چاہتے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے تمہیں راہ ہدایت دکھائی اور اس پر چلایا، تم خدا سے ناشنا تھے، اللہ کی معرفت سے تمہیں آشنائی عطا فرمائی، تمہیں خدا کا قرب عطا کیا، تمہاری پیشانیاں بتوں کے سامنے جھکا کرتی تھی، وحدہ لا شریک کے در پر تمہاری پیشانیوں کو میں نے جھکا دیا، تمہارے لیے میں دعائیں کرتا رہا، غاروں میں تمہارے لیے دعائیں تھی، صحرا میں تمہارے لیے دعائیں تھی، یہاں تک کہ ساری رات عبادت میں کرتا تھا، پاؤں میں ورم میرے آ جاتا تھا، لیکن جب رات کا آخری پہر ہوتا اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرماتا اور فرماتا محبوب جو مانگنا ہے مانگ لے، ساری رات عبادت میں کرتا، اس کے باوجود اپنے لیے کچھ نہ مانگتا، تمہاری بخشش کی خیرات مانگتا تھا۔ اور میں اتنے انعامات کے باوجود کسی کو میں نے صدیق بنایا، کسی کو میں نے فاروق بنایا، کسی کو عثمان، کسی کو میں نے علی بنایا، کسی کو طلحہ و زبیر بنایا، کسی کو حضرت بلال بنا دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ تمہارے لیے مجدے آئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی تمہارے لیے خوشخبریاں آئی، جنت میں تمہارے لیے اعلیٰ مقام تیار کیے گئے۔ فرمایا اتنی نعمتوں کے باوجود میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر فرمایا ایک چیز مانگتا ہوں کہ تم میری آل سے محبت کرو گے۔ بولیے کیا کرو گے؟ آل سے محبت کرو گے۔ یہاں پر قابل غور نقطہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول جو تبلیغ فرماتے رہے یہی فرماتے رہے، اے لوگو، اے میرے امتیوں، تم سے میں کچھ نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ کسی نبی نے کچھ نہیں مانگا، کسی رسول نے کچھ نہیں مانگا، لیکن محبوب نے کیوں مانگا؟ اگر آپ یہ پیسے دینے آتے رہیں گے تو توجہ میری بھی بٹے گی، یہ آپ کی محبت آپ دیتے ہیں، ہم یہ نہیں میں کہتا کہ آپ ہمیں کوئی فقیر سمجھ کے دیتے ہیں، آپ یقینی طور پر محبت جو ذکر سنتے ہیں اسی کی محبت میں دیتے ہیں، لیکن توجہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ ہمیشہ سبحان اللہ کہیے، بھلے آپ دھیمی آواز سے کہیے ضرور، بس آپ کا یہ مجھے چاہیے، اور جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ انتہائی قابل غور بات ہے، کسی نبی نے اجر نہیں مانگا، سب یہی کہتے رہے ہمارا اجر اللہ کی ذمہ ہے، تم سے نہیں مانگتے، ہم اللہ تعالیٰ سے لیں گے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اولا ہے، سب سے بالا ہے، آپ نے امت سے کیوں سوال کیا کہ محبت مانگتا ہوں؟ یہ بات سمجھے، اس کا جواب اسی آیا کریمہ میں موجود ہے۔ یہ آیا کریمہ لا اسألکم علیہ سے شروع نہیں ہوتی، یہ آیت کل سے شروع ہوتی ہے، اور کل کے بعد جو آ جائے
وہ رب کی چاہت ہوتی ہے، وہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا لا اسالکم کو بعد میں دیکھو، پہلے کل کو دیکھو، کل کیا بتاتا ہے۔ تاجدار بریلی فرماتے ہیں کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، ہے اللہ کو اتنی تیری گفتگو پسند۔ فرمایا یہ جو مصطفیٰ تم سے اجر مانگ رہے ہیں، محبت اہل بیت مانگ رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کی چاہت بعد میں ہے، خدا کی چاہت پہلے ہے۔ محبوب نے خود نہیں مانگا، یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب مانگیے، خود نہیں مانگا، اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب تو مانگ۔ فرمایا کہ یہ نہ دیکھو لا سالکم یہ بعد کی باتیں ہیں، فرمایا کل کو دیکھو، میں فرما رہا ہوں کہ محبوب مانگو۔ تو یہ اللہ کی چاہت ہے کہ محبوب کی آل سے محبت کی جائے، یہ اللہ کی چاہت ہے کہ میرے محبوب کی آل اور اہل بیت سے کیا کی جائے، محبت کی جائے۔ اور دوسرا جواب میں یہاں دینا چاہتا ہوں، قابل غور ہے، اہل علم توجہ فرمائیں گے میرے ساتھ، یہ بڑا ایمانی نکتہ ہے جو گزارش کر رہا ہوں۔ کسی نبی نے کوئی سیلا نہیں مانگا، سب کہتے رہے ناجری اللہ علی اللہ۔ امت سے کیوں نہیں مانگا؟ کیونکہ امتی دنیا دے سکتے ہیں، مال دیتے، دنیا دیتے، زیور جواہرات دیتے، سونا چاندی دیتے، کوئی محلات بنا دیتے، دنیا ہی دینی تھی۔ بولی کیا دینی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اجرن سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی اجرن ہے جو دیگر انبیاء فرماتے رہے لا اسالکم علیہ اجرا، اس سے مراد دنیا کی نفی ہے۔ کس کی نفی ہے؟ دنیا کی۔ جو اللہ ہے، لفظ اللہ، یہ سمجھیے کیا کرتا ہے، بڑی قابل غور بات ہے، علمی بات ہے۔ اللہ کے کچھ آتے ہیں بعد میں، کچھ آتے ہیں پہلے۔ بعض اوقات تو وہ ایک ہی قوم ہوتی ہے، جیسے میں کہوں یار سب طلبہ آ گئے، آپ کہیں گے سب طلبہ آ گئے ہیں لیکن ایک نہیں آیا، اللہ زید، زید نہیں آیا، تو زید یہ طلبہ میں کیا ہے، اسٹوڈنٹس میں شامل ہے۔ اس کو اللہ بولتے ہیں مستثنا، متصل، کیا بولتے ہیں؟ متصل۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو بعد آ رہا ہے اس کا اور پہلے والے کا تعلق ہے۔ بولیے کیا ہے؟ تعلق ہے۔ اور ایک اللہ ہوتا ہے منقطع۔ کیا ہوتا ہے؟ منقطع کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور بات ہے، بعد میں اور بات ہے، پہلے اور بات ہے، بعد میں اور بات ہے۔ تو لا اسالکم علیہ اجرا، اس میں اور بات تھی، الا المودۃ فی القربى کے اندر یہ استثناء متصل نہیں، یہ منقطع ہے۔ مراد یہ ہے، محبوب نے فرمایا لوگوں میں تم سے دنیا نہیں مانگتا، میں اپنی اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ پہلے دنیا کی نفی کی، پھر محبت اہل بیت کو مانگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اہل بیت سے محبت کرنا غلاموں یہ دنیا نہیں ہے، یہ ایمان کی جان ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان کی جان ہے۔ ارے دنیا سے تو محبوب نے خود دور فرمایا ہے، دنیا کی تو مذمت آئی ہے۔ جو دنیا ہو محبوب کیسے فرما سکتے ہیں کہ مجھے دو؟ نہ، یہ دنیا نہیں تھی، یہ دین تھا اور ایمان تھا۔ تو یاد رکھ لیجئے، قاعدہ قانون سمجھیے اور قربان جائیے آیا کریمہ پر۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں فرمایا الا المحبۃ فی القربى، یہ نہیں فرمایا محبت کرنی ہے، نہ، الا المودۃ فی القربى، فرمایا مودت کرنی ہے، محبت نہیں فرمایا، مودت فرمایا۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت یہ ہوتی ہے کہ عاشق اگر محبوب سے بچھڑ جائے تو زندہ رہ جاتا ہے،
دو محبت کرنے والے اگر جدا ہو بھی جائیں تو دونوں زندہ رہ جاتے ہیں. جیسے کہ ماں باپ کو اولاد سے اور اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے تو دونوں ایک دوسرے کے بچھنے سے زندہ نہیں رہتے ہیں. یہ محبت ہے. بولیے یہ کیا ہے؟ فرمایا نا الا المحبت نہیں فرمایا، مودت فرمایا. محبت تو یہ تھی کہ عاشق محبوب سے جدا ہو کر بھی زندہ رہ جاتا ہے، اور مودت یہ ہے کہ جب عاشق محبوب سے جدا ہو جائے تو عاشق مر جاتا ہے، عاشق زندہ نہیں رہتا. علماء نے اس کی جو مثال دی ہے وہ مچھلی کی دی ہے. فرمایا کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے. بولیے، محبت نہیں ہے مچھلی کو پانی سے، کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پانی سے جب بھی مچھلی کو نکال دو گے، وہ جدا کرو گے تو وہ مر جاتی ہے. فرمایا الا المودۃ فی القربى، انتہائی قابل غور جملہ دے رہا ہوں. فرمایا میری اہل بیت سے مودت کرنی ہے. اللہ اکبر. مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی کی جان چلی جاتی ہے، اور اگر اہل بیت کی محبت کو دل سے نکال دیا جائے تو بندے کا ایمان چلا جاتا ہے. ایمان چلا جاتا ہے. کسی کے ذہن میں یہ آ سکتی ہے بات کہ اہل بیت کی محبت سے ایمان کیسے چلا جاتا ہے؟ ایمان تو مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے. اس کا جواب آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے دے گئے. فرمایا الحسین منی و انا من الحسین. فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. مطلب یہ ہے حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، حسین سے دشمنی مصطفیٰ سے دشمنی ہے، اور حسین کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت ہے. الحسین منی و انا من الحسین. اور مودت پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو قابل غور ہے. مودت جو ہو، ایک تو مر جاتے ہیں جدائی میں، مرنے کے بعد بھی بھلایا نہیں جاتا. ایک تو عاشق اگر محبوب سے جدا ہو جائے تو مر جائے گا، دوسرا مر کے بھی اسے نہیں بھولتا. مچھلی کو کبھی بھی آپ پانی سے نکال دیں مر جائے گی. ایک دفعہ مر گئی، پھر آپ اس کو چھری سے کاٹ دیں، دوسری دفعہ مر گئی، پھر آپ اس کو پکاتے ہیں، یا تو کوئلوں پر آپ اس کو بھون لیں یا ہنڈیا اس کی بنا لیں. بہرحال آگ میں جب جلے گی تیسری مرتبہ مرے گی. اور جب اسے کھاتے ہیں دانتوں کی چکی میں چوتھی بار مر گئی. بالکل یہ آپ نے تو قیمے کا قیمہ بنا دیا. 4 مرتبہ وہ مر گئی. آپ دسمبر میں کھا لیں یا جنوری میں کھا لیں، سردیوں کا مہینہ، دوست کے پاس جائیں کہ یار پانی تو دینا، وہ کہے گا خیر ہے یار اتنی سخت سردی اور تو پانی مانگ رہا ہے. تو بھولے بھالے تو یہ کہتے ہیں یار میں نے مچھلی کھائی ہے. کیا کھائی ہے بھائی؟ یہ نہ کہا کرو مچھلی کھائی، یہ کہا کرو مودت والی اندر آ گئی ہے. یہ کہا کرو کہ مودت والی اندر آ گئی ہے. اللہ اکبر. جب مودت ہو جائے 4 مرتبہ بھی مر جائے محبوب کا ذکر نہیں بھلایا جاتا. سنی اہل بیت سے رب کعبہ کی قسم محبت نہیں مودت کرتا ہے. ارے سنی مر سکتا ہے، ذکر حسین نہیں چھوڑ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. کیونکہ رب کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا ہے وہ محبت کا نہیں فرمایا، مودت کا فرمایا ہے. تو سنیو اہل بیت سے مودت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ یہاں پر آیا کریمہ کا ایک اور لفظ قابل غور ہے. اہل علم توجہ فرمائیں. ذرا کہ میں آپ کو شعر و شاعری تو نہیں سناؤں گا کیونکہ میرا منصب نہیں ہے. میرا منصب قرآن و سنت گوش گزار کر دینا. فی القربہ، کیا فرمایا؟ فی القربہ. کن سے محبت کرنی ہے؟ قرآن کریم ہے اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. بھائی قربہ کا معنی تو پتہ ہونا چاہیے نا. قربہ کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی فرمایا میرے قریب قرابت والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کرنی ہے.
جو بھی قرابت والے ہیں، فی الاولاد تو نہیں فرمایا، الا المودۃ فی الاولاد. اللہ اکبر. بھی عربی جاننے والے تو بولے نا، اولاد تو ویسے بھی اردو پڑھنے والا بھی جانتا ہے کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر اولاد نہیں فرمایا. اگر پھر اولاد کی بات ہوتی تو صرف حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما تک یہ محبت جو ہے محصور کی جا سکتی تھی، لیکن پھر قربا فرمایا. پھر قربا میں اولاد بھی شامل ہے، ازواج بھی شامل ہے، چاروں یار بھی شامل ہے. القربہ فرمایا تو بیوی قریبی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ شادی شدہ تو بولے نا ذرا کہ بچہ تو بے خاموش رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت کرپشن ہے، ادھر بھی کرپشن ہو جاتی ہے کہ مانا اولاد تک محدود کر دیا جاتا ہے. نہ پھر قربہ قرآن نے فرمایا ہے کہ محبت قرابت والوں میں، تو بیوی قرابت والوں میں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو صحیح بھائی، بھلے دھیمے دھیمے بولو، کوئی مسئلہ نہیں، بولو تو صحیح. ہاں اگر میں غلط کہوں تو آپ دلیل سے میرا رد کر سکتے ہیں، میں تو عربی گرامر سے آپ کی عرض کر رہا ہوں. تو قرابت جو ہے یہ بیویوں کو بھی شامل ہے، اور بچوں کو بھی بولیے، بیٹیوں کو بھی بولیے. اچھا بعض لوگ اس میں تھوڑا سا اور جو ہے رنگ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد صرف جو ہے نا وہ گھر والے ہیں. بولیے گھر والے ہیں، در والے نہیں ہیں. گھر والے ہیں، در والے پھر قربا میں عمومی طور پر ہم بھی جب بولتے ہیں قریبی رشتہ داروں میں تو عمومی فیملی جو ہوتی ہے وہ مراد لیتے ہیں. وہ در والے کہہ کر اصل میں نکالنا چاہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو، وہ در والا کہہ کر نکالنا چاہتے ہیں فاروق اعظم کو اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ مغالطہ ہے، یعنی کہ ایک غلط فہمی ڈالی جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کا بھی ازالہ ہو جائے. داماد گھر والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہاں یہ سریکی ماحول ہے، داماد کو کیا بولتے ہیں یہ لوگ؟ آپ تو بولو جوائی. داماد گھر والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور سسر جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کیا ہیں؟ محبوب کے سسر ہیں. اگر سسر بھی گھر والا نہیں جس سے تیرا گھر بننا ہے تو گھر والوں کو باہر نکالنا ذرا کہ سسر کو پتہ چل جائے گا. پھر تو سسر بھی گھر والے ہیں، داماد بھی گھر والے ہیں. آقا علیہ السلام کی کرم نوازی ہے، کسی کو محروم نہیں فرمایا، کسی کو گھر والوں میں اپنی شہزادیاں نکاح میں دے کر داخل فرمایا ہے، اور کسی کی شہزادیوں کو نکاح میں دے کر داخل فرمایا. چار یاروں کو جدا نہیں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جدا نہیں فرمایا. یہ گھر والے بھی ہیں اور در والے بھی ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی در والوں کی شان جو ہے وہ کم ہے، میں نے کہا تیرا میرا در تو نہیں، یہ تیرا میرا در ہے کوئی؟ یہ در مصطفیٰ ہے. اور قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اگر ولی کا در ہو اور کتا در ولی پر آ جاتا ہے خدا سے جنتی بنا دیتا ہے. تو در ولی پر کتا کے جنتی ہو گیا، جو صحابہ مصطفیٰ کے در پر آ گئے ان کے جنتی ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ تو دور نہ کیا جائے، در والے ہوں یا گھر والے ہوں مصطفیٰ والے ہیں. بولیے کیا ہے؟ یہ سب مصطفیٰ والے ہیں. کہیں ہم دور نہ نکلیں، وقت قلیل ہے. میں چاہوں گا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے کچھ عرض کر دوں. 9 محرم الحرام کا دن آ گیا، وہ گزرا، رات آ گئی 10ویں کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبین کو، متعلقین کو، رفقا کو جمع فرمایا اور فرمایا دیکھو یزید میرا دشمن ہے اور یزیدی میری جان چاہتے ہیں، تم سے کوئی سروکار نہیں، میری طرف سے اجازت ہے تم چلے جاؤ. یہ خطبہ دینے کے بعد آپ نے چراغ بھی بجھا دیا تاکہ جانے والوں کو شرمندگی نہ ہو. اللہ اکبر. ان جیسی ادائیں کہاں سے لائیں گے؟ حسین جیسی ادائیں کہاں سے لائیں گے؟ کچھ دیر بعد آپ نے چراغ جلایا تو جو کہ تو سارے بیٹھے ہوئے،
آپ نے فرمایا کوئی نہیں گیا. پھر فرمایا کہ یہ میری جان کے دشمن ہیں، تم سے دشمنی کوئی نہیں ہے، تم جا سکتے ہو، اور جب میں یہاں پر ہوں تمہارا پیچھا بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا حسین یہاں پر ہے، تمہارا پیچھا بھی نہیں کریں گے، تم چلے جاؤ. دوبارہ چراغ بجھا دیا، پھر جلایا، دیکھا جوں کہ تم سارے بیٹھے. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاتے کیوں نہیں؟ آئے ہائے ہائے ہائے، لوگ تو صحابہ اہل بیت کو دور کرتے پھرتے ہیں. آؤ بتاؤ کہ صحابہ اہل بیت سے محبت کتنی کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سفید داڑھی مبارک ہے آپ، اور امام حسین رضی اللہ تعالی یقینی طور پر عمر میں ان سے چھوٹے تھے. آپ کے جوتے مبارک پر جو ہے وہ خاک لگ گئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے کپڑا نہیں منگوایا صاف کرنے کے لیے، اپنی دستار اتار کر امام علی مقام کا جوتا صاف کرنے لگ گئے. یہ صحابہ ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہاں پر جملہ دے رہا ہوں، قابل غور ہے. یہاں پر یہ جملہ وہ سمجھیں گے تاریخ پر بھی نظر رکھتے ہیں، تاریخ پر بھی نظر رکھیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے صحابہ کے درمیان کتنا عرصہ رہے؟ آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ آپ کی عمر شریف 55 سال تقریباً 5 ماہ 5 دن ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف. تو کرب و بلا میں آتے ہوئے کتنا عرصہ لگا ہو؟ چلو 20 دن نکال دیں آپ، کیونکہ مکہ سے مدینہ شریف، مدینہ دمشق، پھر کربلا. 55 سال، اگر چلو 5 مہینے بھی نکال دو، حالانکہ ہے نہیں 5 مہینے، ہے نہیں. ذوالحجہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہوئے مکہ شریف سے، اور محرم میں 10 محرم تک آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہو گیا تھا. بس اتنا ہی عرصہ ہے، تقریباً 1.5 ماہ لگا لیں زیادہ سے زیادہ. چلو 5 ماہ بھی نکال دو، 55 سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں رہے. کتنے سال؟ آئے ہائے. لوگ اپنی محبتوں کے بڑے نعرے جتاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کی محبت کی نفی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کوفہ والے جو ہیں ان سے بڑی محبت کرنے والے تھے. نادان، غور تو کر، جن میں امام حسین 55 سال رہے، وہ تو جوڑوں پر خاک بھی نہ لگنے دے، اور جو محبت کے دعوے دار ہیں 10 دن کے اندر دیکھو امام حسین کو انہیں کیا کر کے رکھ دیا. پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کو محبت نہیں، ان کو محبت تھی. کتنا مغالطہ ہے، اور کتنے سادہ لوگ ہیں جن مغالطوں میں آ جاتے ہیں. کہیں دور نہ نکلیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 3 مرتبہ چراغ جلایا اور بجھایا، فرمایا چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا. ایک صحابی رسول بھی تھے، 82 سال عمر تھی، 82 سال عمر. آپ جانتے ہیں 82 سال عمر شریف کتنی عمر ہوگی؟ بوڑھے ہو گئے. حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی رسول کا نام ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے، حضور آپ نے تو 3 بار چراغ بجھایا اور جلایا ہے، ساری رات بھی جلاتے رہے، بجھاتے رہے، رب کعبہ کی قسم ایک بھی آپ کے قدموں کو چھوڑ کر جانے والا نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو جان لو انکم تقتلون غدا، پھر تم سب کل جو ہے قتل کر دیے جاؤ. اپنے پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی بھی قتل کا نام سن کے شاید چلے جائیں. آئے ہائے، لوگوں صحابہ محبت کتنی کرتے تھے. 82 سال کا صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور الحمدللہ الذی شرفنا بقتل معک. حضور یہ تو ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی کہ ہمیں شہادت بھی آئے تو نواسہ رسول کے قدموں میں آئے. صحابہ تو اتنی محبت کرنے والے تھے. عرض کی حضور ہم نہیں جانے والے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی وفا دیکھی، پھر جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، عام تو نہیں. یہ تو نہیں کہ ہم محبت کریں گے تو وہ کچھ نہیں دیں گے. مجھے عمر بن لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو نقل فرمایا کہ عمر بن لیث تو تھا وہ بڑا عہدے دار تھا دنیاوی طور پر،
اور یہ بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ، اور آپ کی فوج تھی. جب آپ کی فوج جمع کی گئی تو وہ کافی کثیر تعداد میں افراد بنے. تو آپ کے دل میں خیال آ گیا، اور خیال کیا آیا؟ اللہ اکبر. خیال یہ آیا کہ کاش میں اور یہ میری فوج کربلا میں ہوتی اور سارے کے سارے ہم امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو جاتے. یہ بعد میں ایک آئے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں، دلی تمنا بتا رہے ہیں. کربلا تو پہلے ہو چکا ہے. یہ محافل اور یہ میرا اور آپ کا آنا جانا فضول نہ سمجھیں. ہائے ہائے، مدینے والے کو کس کس کی خبر ہے؟ اللہ اللہ. اللہ پاک نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا ہے. علامہ ابن جوزی محدث ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں عمر بن لیث کا یہ خیال تھا کہ میرے پاس فوج کثیر ہے، کاش کربلا میں ہوتی، حسین کے قدموں پہ قربان کرتا. فرمایا یہ خیال تو آ گیا. ان کو کیا، وہ تو سمجھتے کہ یہ بس میری تمنا اور خیال ہے، ان کو کیا پتا بارگاہ رسالت میں قبول ہو گئی. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اس وقت ایک ولی کے خان میں تشریف لاتے ہیں اور فرمایا اٹھو اور جا کے عمر بن لیث کو یہ خبر دو کہ تمہارا خیال محبت ہماری بارگاہ میں قبول ہو گیا. تو یہ جو محفلیں ہیں آپ اس کو رائگاں نہ سمجھیں. فرمایا کہ اللہ ان کو اجر عطا فرمائے. جب ان کا وصال ہوا، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کسی نے پوچھا عمر بن لیث سے بھی کیا بنا تیرا؟ کہنے لگا وہی خیال محبت حسین نے مجھے بخشوا دیا ہے. تو یہ بخشش کا ذریعہ ہے. بولیے یہ بخشش کا ذریعہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ہم محبت کریں گے اہل بیت سے، تو یہ نہیں کہ صرف یک طرفہ محبت ہے، کچھ نہیں ملنے والا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفا دیکھی وہیں پر فرمایا ارفعوا رؤوسکم وانظروا الی السماء. فرمایا کہ یہی بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف چہروں کو اٹھاؤ اور جنت کے اعلیٰ اعلیٰ محلات دیکھو جو خدا نے تمہارے لیے تیار کر رکھے. غلامان حسین کو اللہ تعالیٰ جنتی محلات عطا فرماتا ہے. اور لوگ تو نادان ہیں جو کہتے ہیں کہ حسین پیاسے تھے، مجبور تھے. پیاسے ضرور تھے، مجبور نہیں تھے. بولے بولے، پیاسے ضرور تھے لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دریائے دجلہ کے اندر اپنا خط ڈال دیتے ہیں تو وہ جاری ہو جاتا ہے. تو اگر امام حسین نہر فرات کو حکم عطا فرماتے تو وہ روکے سے چل پڑی تو یہ حکم سے نہ چلتی، ضرور چلتی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے تڑپے، ان کی ایڑی جو ہے یوں ہی زمین پر رگڑی گئی، اللہ نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا. اگر علی اصغر بھی، امام حسین بھی اسی نظریہ سے پانی کی طلب میں ایڑی رگڑ دیتے تو چشمہ خدا جاری فرما دیتا، لیکن طلب نہیں کیا. آپ دعا دکھا دیں کوئی بھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا مولا چشمہ جاری فرما دے. بعض لوگ جو ہیں اس پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مولا علی مشکل کشا ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں مشکل کشا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مدد فرماتے ہیں، تو اپنے نواسے کی نہیں کی، اپنے بیٹے کی نہیں کی، تو تمہاری کیا کریں گے؟ اس کا جواب سن لیجیے. کربلا کا جو میدان تھا یہ امتحان گاہ تھی. بولیے کیا تھی؟ وہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان ہو رہا تھا. تیاری تو آقا علیہ السلام نے پہلے کروا دی تھی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے کروا دی تھی. جب سورج امتحان حال میں پہنچ جاتا ہے، اگر استاذ اب بتائے تو اسے نقل کہتے ہیں، اور نقل کرنے والا نکما ہوتا ہے. بھائی وہی استاد جو پہلے، جس نے پہلے تیاری کروائی ہے اور امتحان حال میں بتائے تو کہتے ہیں استاد نے پہلی تیاری پوری کیوں نہیں کروائی. دو میں سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا استاد کامل نہیں یا طالب علم کامل نہیں. ارے بھیا مربی یہاں پر جو ہے وہ سید الانبیاء ہو، مولا علی ہو، اور جو تربیت پانے والے ہیں وہ حسین جیسے ہوں. تربیت میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتی. مدد کی ضرورت تب پڑتی ہے جب سورج نکما ہو
لیکن جب طالب علم حسین جیسا ہو تو وہاں مدد کی حاجت نہیں پڑتی، مدد نہیں کی جاتی۔ خدا کی چاہت یہی تھی کہ حسین شہید ہوں، حسین اسی میں راضی تھے کہ میں شہید ہو جاؤں، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر تو پہلے ہو گئی تھی کہ آپ نے شہید ہونا ہے، لیکن آپ احادیث میں یہ نہیں دکھا سکتے کہ آقا علیہ السلام نے دعا کی ہو یا اللہ یہ جو شہید ہونے والی تقدیر ہے اس کو ٹال دے۔ یہ خبر تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی تھی، اہل بیت کے گھرانوں کو تھی، کسی نے دعا نہیں کی، خود امام حسین نے بھی دعا نہیں کی۔ ارے یہی تو حسینیت ہے، جو خدا چاہے وہی حسین چاہے، یہی مولا تعالی سے محبت ہے۔ ہم اپنی خواہشات چاہتے ہیں، کاش ہم یہ بھی دیکھیں کہ خدا کس میں راضی ہوتا ہے، خدا کس میں راضی ہوتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک کے دین کے لیے جو قربانی دی، قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اور وہاں پر جو قانون بدلا وہ قابل غور ہے۔ یزیدی پانی بن کر گئے اور سمجھتے کیا تھے کہ پانی نہیں ملے گا تو پیاسے مر جائیں گے، اور عمومی طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ اگر اتنی پیاس لگ جائے اور پانی نہ ملے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پر تو قانون ہی بدل گیا۔ جو یزیدی پیتے رہے قیامت تک کے لیے مردہ ہو گئے، اور جو حسین پیاسا رہا قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا۔ حسینیت کیا ہے؟ آئیے یہاں پر دو درس کربلا میں عرض کرنا چاہوں گا، وقت چونکہ 3 سے 4 منٹ باقی رہ گئے ہیں، قابل غور ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں حسینیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا طرز عمل کیا تھا؟ یقرأ القرآن او تسمع القرآن، فرمایا آپ کا عمل یہ تھا یا تو قرآن پڑھتے رہتے تھے یا قرآن سنتے رہتے تھے۔ یہ کن کا معمول تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یزید کا کیا تھا؟ اس کے والے سے تسمع المغنیات، وہ کنجریوں کو سنا کرتا تھا، گانے باجے، گانے والوں کی گویوں کو سنتا تھا، وہ گانے سنا کرتا تھا۔ بس چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب زبان سے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل بڑا مفتی ہے اور صحیح جواب دیتا ہے۔ گفتار میں ہم حسینی ہیں لیکن کردار ہمارا، ان کا معمول تو تلاوت قرآن تھا، قرآن پاک سننا تھا، یہ حسینیت ہے۔ اور یزیدیت جو ہے گانے باجے سنتے رہنا ہے۔ ہماری گفتار کیا ہے اور کردار کیا ہے؟ بعض افراد ایسے ہیں محفلوں تک تو حسینی بنے رہتے ہیں، محفلوں سے جانے کے بعد ان کا کردار یزیدی ہو جاتا ہے۔ ارے حسینیت تو یہ ہے کہ 22,000 تلواریں ہو، اگر نماز کا وقت ہو جائے سجدہ قضا نہ ہو، یہ کردار حسینی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار ہے، تو حسینیوں ہمارا کیا کردار ہے؟ وہ تلواروں کے سائے تلے میں بھی نماز کا سجدہ نہ بھلائیں، اور ہم جو ہیں یاروں میں رہ کر بھی سجدہ بھلا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا را ان محافل کو صرف رسم تک نہ لے کہ ہم آئے سنا لنگر کیا اور نکل گئے، نہ، اس کے مقاصد ذہن نشین کیجیے۔ کربلا کا واقعہ ہمارے لیے درس دیتا ہے کہ ہم گفتار میں حسینی ہیں تو کردار میں بھی کیا رہیں؟ حسینی رہیں۔ ایک محبت بھری پیاری سی نیت کیجیے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ العزیز 5 وقتہ نماز پڑھا کریں گے۔ ایک نیت اور کیجیے، تلاوت قرآن کی۔ نمازی بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں، لیکن تلاوت قرآن کرنے والے تو ان سے بھی کم ہیں۔ سویڈن کے اندر جو حال ہوا آپ کے سامنے ہے، قرآن پاک جلایا گیا۔ صحابہ کے دور میں تو کوئی یہ جرت نہیں کرتا تھا،
تابعین کے دور میں جرت کوئی نہیں کرتا تھا، تو ہمارے دور میں جرت کیوں ہے؟ ہماری کمزوری ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا سے جان ان کی سوشل میڈیا ان سے جان چھڑائے گا تو کوئی یہ کریں گے۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے ہماری جان پکڑ رکھی ہے، پاکستان نے سوشل میڈیا کی جان پکڑی ہوئی ہے، چھوڑتے نہیں۔ ڈرامے بالکل پابندی سے، سوشل میڈیا بالکل پابندی سے، چھوڑنے کا نام نہیں۔ جب ان کو پتا قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے، بعض ہم میں سے ایسے ہی بیٹھے ہوں گے جو 10 سال ہو گئے ہوں گے ابھی تک انہوں نے ختم قرآن نہیں کیا ہوگا، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ سوال ہے میرا، جواب آپ کے پاس رہے آپ کا، لیکن غور ضرور کیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو نیزے پر بھی قرآن پڑھے، اور حسینی مسجد میں بھی نہ پڑھے، گھر میں بھی نہ پڑھے، وہ نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن نہ بھولے اور ہم الماریوں میں رکھ کے بھول گئے۔ ہم حسینی ہیں میرے پیارے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، خدا را جانتے عمل کی طرف بھی ہے، خالی نعروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر نعروں سے کچھ ہونے والا ہوتا تو سویڈن کو اتنی ضرورت نہ ہوتی۔ وہ ہمارے کردار کو دیکھتی ہے کہ نام حسینی تو بہت زیادہ ہے، ارے حسینیوں کے لیے زیادہ ہونے کی حاجت نہیں ہے، لیکن تو حسین ایک ہی کافی ہے، وہ اتنے سارے حسینی ہو کر بھی کافی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح گفتار کے غازی ہیں، سارے کردار کہاں سے حسینی لائیں گے؟ آپ اپنے وقت میں تلاوت قرآن کا وقت لازمی رکھیں، لازمی رکھیں، لازمی رکھیں۔ قرآن پڑھ کر تو دیکھیں لطف کتنا آتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب میرا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، جب یہ دل کرے کہ خدا مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ کو وزیر اعظم کا میں فون ملا دوں اور کہہ دوں کہ ان کی کال آئی ہے اور آپ کے نام ہے، لیکن پھر ہم سارے خوش ہو جائیں گے۔ جو دنیا دار کو چھوڑ دو، اگر یہ ہو کہ امیر اہل سنت شیخ طریقت کا فون آیا آپ کے نام آ جائے، خوش بختی ہے ہماری، ان کا فون آ جائے اور کبھی اکبر سے بات کرنی ہے ہم نے، تو میں تو پھولا نہیں سماؤں گا کہ وہ اتنے بڑے اور میں نکما، مجھے یاد فرمایا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ اس کی لذت لینی چاہیے کہ یہ کلام عام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ کوشش فرمائیے میرے بھائیوں، اگر میں اور آپ نمازی نہیں، ہماری آنے والی نسلیں جمعہ بھی نہیں پڑھیں گی، یہ ذہن شین کر لیں آپ لوگ۔ تلاوت قرآن ہم نہیں کرتے تو وہ بھی کچھ نہیں کریں گے، جو ہم کرتے ہیں وہی وہ کریں گے۔ اپنے لیے نہیں، صرف اپنی نسلوں کے لیے بھی، اور محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے بھی خدا را اپنے آپ کو بدلیے۔ صرف اپنے لیے ہی جیتے رہتے ہیں، ہم اپنے لیے ہی جیتے رہتے ہیں، اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے، ان کے دین کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے جو مسلمان ماہ رمضان والے مہینے میں فوت ہو جائے اس کا درجہ کیا ہوگا؟ جو مسلمان محرم والے مہینے میں فوت ہو جائے اس کا درجہ کیا ہوگا؟ محرم میں فوت ہونے والے کے حوالے سے تو میں نے نہیں پڑھا، علم بہت وسیع ہے، کوئی فضیلت ہوگی مجھے معلوم نہیں، لیکن ماہ رمضان شریف میں جو فوت ہوتا ہے اس کی فضیلت پڑی ہے۔ اس کی یہ ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے بے حساب جنت میں چلا جاتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک یہ چند معروضات جو آپ کے گوش گزار کی، اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔